باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وَأَحْسَنِ الخالقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وہو اشرف المرسلین فخر الاولی والآخرین شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی وصیہ وولیہ وخلیفاتہ ووارث علمہ علی ابن ابی طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فسبح وادبار السجود اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد۔ سامعین گرامی، میری معزز مائیں بہنیں، میرے بھائی، جو کوئی اس مجلس میں اس ذکر میں حاضر ہے، سورہ کاف کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے میں نے۔ اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد محمود کو مخاطب کر کے رب کی ذات کہہ رہی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ کہ رات میں تھوڑی تسبیح کی کریں اور سجدے کے بعد تسبیح کریں۔ آیت کا مزاج بتانے والی ہوں۔ من جو ہے من اللیل والا من جو ہے تمیز کے لیے ہے کہ تھوڑی سی، لمبی نہیں، تھوڑی۔ کیوں میرے محبوب؟ کیونکہ آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، اور عبادت بھی میری ہے اور تو بھی میرا ہے، اور وہی رب کی ذات کہہ رہی ہے وادبار سجود، اور سجدے کے بعد لیکن تسبیح کی کریں۔ تو تسبیح کہتے ہی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کو ہیں، یہ تسبیحات ہیں۔ اور بات رکوع کی نہیں ہو رہی، سجدے کی ہو رہی ہے، تو یقیناً کسی ایسے سجدے کی بات رب کی ذات اس میں کر رہی ہے کہ جس کے بعد سجدے کے بعد بھی یعنی اس کو طویل کرنا ہے، تسبیح کو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں۔ یعنی سجدہ بغیر سبحان ربی الاعلیٰ کے ہو ہی نہیں سکتا نا، تو سجدہ ہو چکا ہے، 3 دفعہ کہا جا چکا ہے، پھر رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ اس تسبیح کو لمبا کریں۔ اور بات سجدے کی نہیں، صرف ایک سجدے کی ہو رہی ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ منظر کون سا ہے۔ سب سے پہلے نمازی جانتے ہیں کہ ایک بار اگر سبحان ربی الاعلیٰ یہ واجب ہے نماز میں، 3 مرتبہ سنت ہے، 5 مرتبہ مستحب ہے، اور 7 بار کہنا منظوب پر فباہل ہے۔ لیکن رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ سجدہ آپ کا پورا ہو چکا ہے، لیکن تسبیح کو جاری رکھیں۔ تو آئیں جاتے ہیں مسجد نبوی۔ ایک منظر ہے جو ہم سب کا دیکھا ہوا جانا پہچانا منظر ہے کہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پاک سردار سجدے میں ہے۔ 8 سال کا ایک بچہ ہے جو پشت نبی پہ سوار ہے۔ نبی سار اٹھانا چاہتے ہیں لیکن آیت آ گئی وَأَدْبَارَ السُّجُودِ کہ میرا حبیب تسبیح کو لمبی کر۔ 70 بار یا 84 بار رسول کہتے رہے، حسین بیٹھے رہے، رسول پڑھتے رہے، حسین بیٹھے رہے۔ خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب رات میں عبادت کی چھوٹ ہے لیکن اب تسبیح بڑھائیے۔ اور ایک کتاب ہے، میں بات اپنی بھی نہیں بلکہ اہل سنت مسلک کی جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کی ایک کتاب کی بات کروں گی کہ بغیت الطلب اس کتاب کا نام ہے، اور ابن الہدی لکھنے والے ہیں، 850 سال پرانی کتاب ہے۔ تو راوی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ دخل تو علی النبی کہ میرا کوئی کام تھا اور میں رسول خدا کے پاس گیا، والحسن والحسین علی ظہرہ یعنی وہ ان کی پشت پہ بیٹھے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ مقام رسول خدا کی پشت پہ سوار تھے۔ تو نبی نماز بھی پڑھ رہے ہیں کہ کون سی حالت میں ہے، وہ نبی کانا یصلی 40 کہ نبی کے دونوں ہاتھ اور گھٹنے جو ہیں نا وہ زمین پر ہیں، یعنی اٹھنا چاہتے ہیں، یعنی جو ہے وہ دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ لوکما و نعم الحامل لانتما کہ سب سے بہتر سواری جمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، سب سے بہتر اونٹ آپ کا ہے اور سب سے بہتر اور پیاری سواری خوبصورت سواری تم ہو۔ یہ منظر دو جو تھے یہ آپ کی نظر میں لانا چاہتی تھی، ایک امام حسین کی سواری کا جو کہ نبی پاک نے سجدے کو لمبا کیا تھا اور پھر سورہ کاف میں یہ آیت ہم نے دیکھی، اور دوسرا منظر یہ جو میں نے اہل سنت بھائیوں کی کتاب کا بتایا ہے کہ دونوں شہزادے سوار ہیں اور نبی جو ہیں وہ نماز کی حالت میں فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ بچوں سے اپنے شہزادوں سے لاڈ فرما رہے ہیں۔ تو امام علی مقام کا ایک خطبہ ہے جو کہ آپ نے ملائکہ کو مخاطب کر کے دیا تھا جب احرام توڑے نا نواب کربلا نے، تو اس وقت کئی مخلوقات ان کی مدد کے لیے آئی تھیں اور فضا خلا سما سب بھر گئے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے، فرشتے ہیں، روحانیین ہیں، کروبیین ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ مرونا یبنا رسول اللہ کے رسول خدا کے بیٹے ہمیں حکم کیجئے، زمین کو ہی الٹ دیں گے۔ تو مولا نے اور سب کی تو کچھ نہیں بات کی، لیکن مولا نے جناب جبریل سے پوچھا کہ لما جیتا کہ تو کیوں آیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جے تو لے نصرت کا یہ اپنا رسول اللہ کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا کے چہرے ذوالجلال پہ سرخی غضب آئی ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ تو لے نصرتی لما کنتا ناصرن لے ربی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں خود جو ہے وہ اللہ کا ناصر ہوں، اس کے دین کو بچانے والا ہوں، تم میری کیا مدد کرو گے کہ تم میری مدد کے لیے آئے ہو لیکن جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ کے دین کو بچانے والا ہوں، اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو مولا نے ایک ملائکہ کو مخاطب کر کے زین ذوالجناح پہ زین مرتجز پہ علی کے شعر نے خطبہ دیا تھا، اور سامعین کون ہیں جی؟ ملائکہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اکرم ضیفہ وولیہ فی بیتہ وحرمہ کہ تمام تعریف رب کی ذات کے لیے جس نے اپنے گھر میں اپنے مہمان کو بلا کر اس کی میزبانی کی ہے، اپنے ولی کو اپنے حرم میں بلا کر اس کی عزت افزائی اور پذیرائی کی ہے۔ تو مومنات، دنیا کی اگر کوئی شخص ہوگا دنیا کا تو جو خود کھائے گا مہمان کو دے گا، اب جس نے بلایا ہے وہ اس حاجت سے بے نیاز ہے تو میزبان کو کیا دیا؟ مولا نے فرمایا کہ اور امام حسین نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کیا ملا اس میزبانی، اس جب رب کی ذات نے ان کی میزبانی کی ہے تو کیا ملا؟ وَأَتَاهُ فِي الْيَوْمِ ضِيَافَةِ مَقَالِدِ الشَّفَاعَةِ کہ مولا نے فرمایا کہ جب میری دعوت کی، مجھے اپنا مہمان کیا تو کائنات کی شفاعت کی چابیاں مجھے دے دی۔ فرمایا وَمَفَاتِيحَ النِّيرَانِ وَالْجَنَانِ کہ نہ صرف شفاعت کی چابیاں دی ہیں بلکہ جنت اور دوزخ کی چابیاں دی ہیں۔ اور فرمایا کہ کما قد کانا اتاہ فی عالم ارواح و زر اول سلطنتا و تصرف فی جمیع ممالک تکوین و عوالم الامکان کے عالم ارواح میں جو زر اول میں جب روحوں سے رب کی ذات نے وعدہ لیا ہے تو مجھے اس وقت ممکنات کی اور امکانات کی ممکنات کے امکان کی دونوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ تکوین اور امکان دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ ابھی تک خلق ہو چکا ہے تکوین ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے یعنی خدا کی ذات کیونکہ لامحدود اور بے شمار
تخلیقات کر سکتی ہے نا، تو جتنے امکان ہوں گے اور جتنی چیزوں کا امکان ہے ان کی جو چابی ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی مٹھی میں دی ہے کہ آپ اس کو ممکن کر کے دکھا سکتے ہیں، ناممکن کو یعنی جو موجود نہیں ہے وہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوا مگر راہب کو بیٹے دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا اہل الملکوت کہ اے ملکوت کے باسیو، اے آسمانوں پہ رہنے والو، نحنو نور اللہ الذی لا یطفیٰ کہ ہم خدا کا وہ نور ہے جو بجھ نہیں سکتا، کتب اسماؤنا علی العرش فاستقر کہ ہماری کو کیا مدد کرے گا، اللہ نے عرش بنایا تو وہ کانپ رہا تھا، اس پہ ہمارے نام لکھے، عرش مضبوط ہو گیا، قرار پا گیا۔ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فَقَامَتْ اور آسمان پہ جب آسمان بنائے نا تو آسمان ہل رہا تھا، لرز رہا تھا، اس وقت وہ گرنے والا تھا تو اللہ نے ہمارے نام لکھے، اہل بیت کے 14 معصومین کے نام لکھے گئے اور وہ قائم ہو گیا۔ وَحُجَّتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَىٰ اور رب کے علاوہ، رب کے بعد جو چیز موجود ہے اس پہ ہم حجت ہیں۔ وَعَلَى الْأَرْضِ فَرَسَدْ اور زمین پر ہمارے نام لکھے گئے تو وہ بچھ گئی، قرار پا گئی۔ وَعَلَى الرِّيحِ فَزَرَتْ کیا ہواؤں پہ ہمارا نام آیا، چلنے لگی۔ وَعَلَى النُّورِ فَسَاطَ اور ہمارے نام نے نور کو نور بخشا ہے۔ میں مختصر بتا رہی ہوں، یعنی کچھ لائنیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فرمایا کہ اما نحنو علی الحق ووجہ الحق ونہج الحق کہ ہم حق پہ ہیں، حق کا چہرہ ہے، وجہ الحق یعنی حق کا چہرہ ہے، وہ نہج الحق اور حق کا سیدھا رستہ ہے، نحنو سفینۃ النجات وعین الحیات کہ ہم نجات کی کشتی ہیں اور جو ہے وہ حیات کے چشمے ہیں، چشمہ حیات ہیں۔ اور چھٹے امام کا فرمان ہے، ایک شخص نے پوچھا نا کہ مولا نے کیونکہ فرمایا نا کہ کلنا، پہلے جناب محمد مصطفیٰ کا میں آپ کو فرمان بتاتی ہوں، انہوں نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا نا چھٹے امام سے کہ مولا آپ بتائیں کہ کیا آپ سب کے سب جو ہیں وہ علی اور محمد جو ہیں تو کیا سب آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ فرمایا کہ کلنا سفینہ نجات و لیکن سفینۃ الحسین اسرا کہ کلنا ہم سب سفینہ نجات کی کشتی ہیں، لیکن سفینہ حسین بہت تیز ہے، یعنی ہماری کشتیوں میں سوار لوگوں سے تو ہو سکتا ہے کوئی پوچھ گچھ کی جائے، لیکن حسین کے جو کشتی پہ سوار ہیں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور میں کیا بتانا چاہتی ہوں کہ کیا امام حسین کو کوئی سمجھے گا کہ مولا کے مزاج کی کروٹ ایسی ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ جو کام نبیوں نے کیے ہیں، نبیوں کے ہاتھوں نے شفائیں بخشی ہیں، وہ کام امام حسین کی پاک سواری کرتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ شفا دیتے تھے نا، اور امام حسین کا اعجاز دیکھیں کہ امام کی جو ذوالجناح کی قدموں کی مٹی ہے، قدموں کی خاک ہے، وہ خاک کی شفا بنا دی ہے مولا نے۔ یعنی جو کام حجتیں کرتی ہیں، نبی کرتے ہیں، وہ امام حسین کی پاک سواری کے قدم کرتے ہیں۔ اور میں بتاؤں کہ جو کام رب کی حجتیں خود کرتی رہی نا، وہ مولا کی چولہے کی لکڑی بھی کر دیتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح کو زخمی کر دیا تھا ان کی قوم نے، تو فرشتے نے پار پھیرے، جناب جبریل نے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اگر فرشتہ زخمی ہو، فطرس فرشتہ زخمی ہو یا کوئی فرشتہ زخمی ہو تو وہ کام امام حسین کے جھولے کی پاک لکڑی کر دیتی ہے۔ خود اپنے ہاتھوں کو مولا نے نہیں مس کیا بلکہ اپنے جھولے کی لکڑی کو مس کروایا ہے۔ یہ ذوالجناح وہ ہے جو بغیر پروں کے پرواز کرتا ہے، اس کے پر نہیں تھے، اس نے وفاداری کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہے۔ اور نام اس کا مرتجز ہے، یعنی رجز پڑھنے والا، اتنا جلال والے یہ سواری ہے مولا کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کے کتنے ہی دشمن اس نے سموں سے کچلے تھے، اور جب اس کی آواز آتی تھی نا، ہنہناہٹ ہوتی تھی تو وہ ڈر جاتے تھے شامی۔ ذوالجناح یہ بن گیا تھا کیونکہ مظلوم کربلا کی حفاظت کرتے ہوئے دونوں طرف اتنے تیر لگ چکے تھے نا کہ ان جیسے پر محسوس ہوتے تھے۔ یہ اتنا وفادار ہے کہ جس وقت امام کے کوئی حامی و ناصر نہیں تھا، سب یار و انصار سارے ان کے اپنے خاندان کے اور جتنے ان کے حامی و ناصر تھے سب چلے گئے۔ اس وقت امام نے 9 لاکھ کے مقابلے میں 9 لاکھ تھے نا، تو مولا نے اس کی وفاداری پہ بھروسہ کیا ہے اور اپنی دستار اور تلوار روانہ کی ہے۔ اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ امام حسین نے عشق کیا اندیکھے سے،
اور حسین کی اس سواری نے اندیکھا عشق کیا ہے۔ اور جب یہ آیا تھا نا ذوالجناح، تو اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا تھا شاہ فضل جو غرناطہ کا اسپین کا وہ بادشاہ تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اور پھر وہاں سے مسلمان آئے تھے، اور میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں، ویسے اس پہ تو پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ تو وہ آئے تھے، انہوں نے آ کے درخواست کی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مولا یا تو ہمیں اس کے ظلم سے بچائیں، مسلمانوں کا دشمن ہے، ان کو مار دیتا ہے، یا پھر کسی امیر بلا لیں یا کسی جرنیل کو وہاں بھیجو۔ تو اس وقت امام علی علیہ السلام مسلمانوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچے تھے، لیکن مولا کو دیکھ کے وہ ڈر گیا اور بالکل اس نے جنگ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اور جب یہ مولا کے حوالے ہوا نا، تو اتنی مطلب انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑی آپ کو ہم تحفہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مولا نے کہا کہ یہ تو مجھ سے کوئی شکوہ شکایت کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مولا؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے مجھے میرے بچے سے الگ کر رہے ہیں، تو اس کا بچہ بھی ساتھ دو، یا تو اس کو بھی لے لو، اس کے پاس ہی رہنے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ اس قابل نہیں ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے چند الفاظ مولا کی شان میں کہ خدا کے چین، محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پہ سرور کے زین زندہ باد، کوئی یزید کو کربلا گر لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، اور تقدیر کی راہوں کو اور بند تقدیر کی راہوں کو کرے بست حسین، زیر دستوں کو بھی کرتا ہے زبردست حسین، صرف شبیر چلا دین بچانے کے لیے، اس لیے کہہ دیا خواجہ نے کہ دین است حسین۔ اور میں جناب شوکت رضا کی ربائی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ خواجہ جو ہے ان کی قبر پہ جاؤں اور ان سے یہ عرض کروں کہ علی کی لاڈلی بیٹی کے پاک دامن میں لیے ہوئے ہیں ازل سے ہی مشرقین پناہ، یہ آرزو ہے شوکت کہوں میں خواجہ سے، حسین دین پناہ زینب حسین پناہ۔ اور ایک جو مولا کے ماتمی ہیں ان کی لیے ایک ربائی عرض ہے کہ جنہیں رسول پہ ہذیان کا شبہ ٹھہرا، ہر ایک سچ کو وہ حرف غلط بنا دیتے، جلوس و مجلس و ماتم نگر بپا ہوتے، غدیر ہی کی طرح کربلا مٹا دیتے۔ مولا کی ذات پہ باواز بلند صلوات۔ سخی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے ذوالجناح، سخی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے ذوالجناح، ازل کے لازوال کی خدائے با کمال کی بہت بڑی عطا ہے ذوالجناح، سخی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے ذوالجناح، اسی کی پاک پشت پر حسین کا وجود ہے، وہ جس کی پاک ذات پر صلاۃ ہے درود ہے، نبی کے دل کا چین ہے، جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں کھڑا ہے ذوالجناح، سخی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے ذوالجناح، جلوس میں یہ باوفا وفا کا شاہکار ہے، یہ ذوالجناح حسین کی شبی کی یادگار ہے، یہ خصلتوں میں نیک ہے جہان بھر میں ایک ہے، یہ پوری کربلا ہے ذوالجناح، سخی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے ذوالجناح، ردائے فاطمہ میں بس اسی کو ہے غزہ ملی، وہ جس میں 5 تھے کبھی اسے وہی کسا ملی، یہ نور کا جہان ہے وفا کا سائبان ہے، بطول کی دعا ہے ذوالجناح، سخی حسین کا کیا کہیں کہ کیا ہے ذوالجناح،
ہو نجف تشریف علی دی کرا تعریف علی دی نجف تشریف علی دی بن پاک سرور عالم حریت اے سردار نجف تشریف علی دی کرا تعریف علی دی بن پاک سرور عالم حریت اے سردار ہے نجف تشریف علی دی مظلوم کربلا کو رومن والے غرناتا چوائے مرتجز ادی ماں دا نام ہا مجلی جدا شاہ فضل امام علی کو تحفہ دیتا ہے مولا فرمانن کلی مجلی نہ دے میں کو مرتجز بھی نال دے آدھے مولا میں دیواں کیوں نہ دیواں میری سات بسم اللہ پر مولا سو گھوڑے چاگے نے اے مرتجز نہ کھاڑتے رے قابل کوئی نہیں مولا فرمائے کیوں کیا کریں دے آدھی پیاں شاہ فضل مولا تے قدمہ تے ہاتھ لائن آدھے مولا کوئی عجیب حرکتہ کریں دے میں کو تا پاگل جسین دے آدھا ہے ٹبیاں تے بھج کے چڑھ دے اتھے ونج کے گوڑی لین دے وال پاسا لا کے روندا ہے وال پاسا لا کے روندا ہے نہ کچھ ہے کھاندا پیندے خدا جانے کی میں جیندے کہ کو ملن لئی لگدا او ڈاڈا بے قرار ہے مظلوم کربلا دے پاک بابے دے ہنجو لڑے مولا فرمانے تے کو علم جی کوئی نہیں میرے پتر دا دور دا ساتھی ہے مولا فرمائے ہور کچھ کریں دے شاہ فضل دے مولا کدے مٹی دے پہاڑ تے چڑھ دے کدے لہندا ہے کدے پاسے لیندے نہ کچھ کھاندا نہ پیندا دوجے دور دور آندے آدھا ہے انج دوڑدا ہے جی میں اسوار ڈہ گیا ایندا ٹبیاں تے سر کو مار دے مولا سخت بے چین سخت بے قرارے ٹبیاں تے سر کو مار دے ٹبیاں تے سر کو مار دے اے لگ دے باغس ٹوٹیاں تے سر وچ پیندے مٹیاں اے گلیندا لبدا نہیں کو اسوار ہے مدینے آگے دوجے گھوڑیاں کو مریندا ایک دن مولا امام حسین کو ملن گئے مولا فرماندن کیوں مرندے آدھے مولا تاڑی زیادت دی سکھ ستیندی رہی مولا تو کو ملن چاہنا تو اندر گھن گئے جدہ بی بی زہرا نے ڈٹھے بی بی اپنی پاک تطہیر والی چادر دے وچ کھوڑے دے دانے آندن بی بی رو کے آدھی ذوالجنا میرے کھانے کھواون دی لاج رکھی میرے حسین دی نصرت کری لگے ویلا رتا بدل گئے ڈہویں دا ڈی آگے یارو انصار مارے گئے بھیڑا دیے وے ویر کربلا تو شام توڑی تیرے قاتلاں دے نال سفر کرنا ہے بھیڑ چا دیے وے ویر اپنی بہادری وکھاویاں اپنی جنگ دا ہنر وکھاویاں بلا ذوالجنات سوار تھین پنج حملے کیتے نے ول ول کے حملہ کریا ول زہرا دا لال ولیا بھین دے پاک چہرے دی زیارت یا روزے تے پہنچاواں مظلوم کربلا دا غریب رو کیا دے زینب باہر ناوی ذوالجنا کو مخاطب کر کے آدن میں کو زخمہ بہوں بے تاب کیتے ایک منت غریب تے لا دے میں بے نہیں سنگدا زین تینڈی تے ہن ذوالجنا پاسا لا دے سیدہ دے میڈے پھس گئے پیر رکاباں وچ میں کو غازی ویر سڑا دے میں نہیں بچدا میدان دے وچ میڑیاں بھینی کو اطلاع اتنا وفادار 9 لکھ دے وچ حسین اپنی دستار اپنی تلوار ان دے حوالے کیتی ہے آدن ذوالجنا وائیں تیرے منہ تے خون لگے ہوئے تیری خالی زین ویکسن میڑیاں بھینی سمجھ ویسن سید آدن میں لے بیٹھا میڈی مک گئی ہے تے تو والے ونج خیم آگا دوں اے پگ تلوار امانت بھی ونج دیویون دی ماں کو سیدہ دے جنا کی جویں میں لتھاں
تے میڈی بے وادی کبرا کو آنکھیں نال آرام لہا آیا وچ بن دے پیو سغرا کو زلجنا میرے مولا دی پاک شبیر دے شیعہ پیا دنی اے زلجنا تے کو او شبیر دے شیعہ ہن ڈیندن نام خدا دا اویں پاسا لا دکھاویں آج میں لتھے چند زارا دا ہو تینڈے کوچ دے وچ وے پگ کینڈی تے کدے ونجان دہے ویرا دا تینی حالت تو معلوم تھیندے سانگا ٹوٹ گئی بین برات آدھی پیاں اے زلجنا میڈے ہائے وہ مولا دا اے بے قصدہ ریوارے ساکو دستا سی کہ میں بینی نے کیتا زخمی ویر سوار ہو کے واگ نپی پردیسی دی مظلوم زہرا دلال تیری غربت دے ارمان کدا سجے ویدا کدے کھبے کدے سجے ویدا کدے کھبے آدھے اکبر عباس قاسم میں کچھ چھوڑ کے کدا ٹر گئے ہو سید میں آدھی پیاں ہو کہیں واگ نپی پردیسی دی تے جداں تے شبیر سوارے کیویں آخری واری چمدا شادی دے پاک رخسار مارے گئی زہرا دلال لٹیاں گئیاں سیرزادیاں خیام کو بال لگ گئی اے اشام غریب آئے معصوم یتیمن بابے دے سینے دی لک بابے کو بلندی آ گئی ہے میری سین کربلا دے صحرا دے وچ بابے دی لاش کو آ کے ڈٹھے سینے تے تجا کوئی نہیں تیرچ تیر ان پتھراں دا ڈھیرے تلواراں ٹوٹیاں ہوئیں بابے دا سر بھی کوئی نہیں بابے دے 9 حصے آئے مظلوم دی بابے دے کول لیٹیے 4 سال دا سنے بابے دے نال ہے لکے بی بی رو کے آدھے وک کھولے بابا کچھ بولے بابا او ٹبیاں چ لک دی میں بڑی اوکھی آئیاں او اک کھولے بابا کچھ بولے بابا شمرے تو ڈر دی میں بڑی اوکھی آئیاں او 14 دوئیں لبدا نہیں توئیں او تیری بہن ڈر گئی میں تے کو دسن آئیاں دیے او میرے کان بھی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی دم رات پئی میں تے کو دسن آئیاں او سنے کان بھی زخمی میرے ہاتھ بھی زخمی دم رات پئی میں تے کو دسن آئیاں رو کے مظلوم کربلا دی دھی سخت وین کریں دی پئی مظلوم کربلا دی دھی آدھیے سنے حال بابا وے لجپال بابا شمرے نے ساڑے او خیمے جلائے نے سنے حال بابا وے لجپال بابا شمرے نے ساڑے خیمے جلائے نے سکینہ ہور حال سنا رو کیا دیے او بابے تے جھڑ کے سکینہ آنکھیں او شام غریباں تو تھوڑا جیا پہلے گردن تیری تیجے خنجر چلائے نے اس شخص بابا وے میرے در لہائے نے گردن تیری تیجے خنجر چلائے نے اسی شخص بابا او میرے در لہائے نے روندی بھی پئیے کم دی پی پئیے حسین مظلوم دی آواز آندی سکینہ ملن جو آئیے باندھی تے اٹھ دی کیوں ہیں ڈھاندی کیوں پئیے بی بی رو کیا دیے او جے سن سکے تا ڈسے دی ہتے کو او وچوں کربلا دے بابا مٹی تو او وچوں کربلا دے او بابا مٹی تو قاسم دے سہرے دے جڑے پھل میں چائے نے اوہ پھل میں اکبر دے سینے تے پائے نے قاسم دے سہرے دے جڑے پھل میں چائے نے اوہ پھل میں اکبر دے سینے تے پائے نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد
واجل فرجا آل محمد.